آپ نے سلام کیا تھا اس وقت میرے گھر میں کوئی نہیں تھا، کوئی مرد نہیں تھا میرے گھر میں، میری والدہ تھی اور میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا۔ میری والدہ نے آپ کو سلام کا جواب نہیں دیا، میری والدہ نے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا، تب کہ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے، مگر میری ماں نے نہیں دیا، اس لیے کہ غیر محرم کو اپنی آواز سنانا حرام تھا۔ آج تو کسی کے دروازے پر جا کے کنڈی کھڑکائیے، اندر دروازہ کی کون ہے، نام بتاؤ، کیا کام ہے، پھر کام بتاؤ، پوری ہسٹری معلوم کر لیں گے، پوری 15 منٹ کی بات چیت، کیوں آئے ہو، کس سے ملنا تھا، کیا کام تھا، کیوں تھا، فلاں کام کیوں تھا، اور آج کیا کام کیوں ہے، اور کل کو نہیں آنا، پرسوں کو آ جانا اور ترسوں کو نہیں آنا۔ یہ آج کی خواتین کا مزاج۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، ابھی آپ نے مفتی صاحب سے سنا کیسی متقیہ، کیسی ولیہ، جواب نہیں دیا، میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میں نے آپ کا سلام سن لیا تھا، آج جب آپ تشریف لائے اور آپ نے سلام کیا تو میں نے ایک جواب تو آج والا دے دیا اور ایک جواب اس دن کا دے دیا، ایک آج کا ایک اس دن کا برابر کر دیا میں نے، حساب کام پورا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بزرگ نے دیکھا کہ بچہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، بچہ تو بڑا باکمال نظر آتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں میرا سلام سن لیا، آواز پہچان لی اتنے دن کے بعد۔ کہا اچھا بیٹا جب اتنے پہنچے ہوئے ہو تو ذرا اتنا اور بتا دو کہ جب تمہیں اتنا بھی معلوم ہے کہ میں نے سلام کیا تھا، اتنی پہنچ تمہاری کہ تم نے مجھے پہچان لیا، تو اتنا بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جس وقت سلام کیا جائے اسی وقت جواب بھی دینا چاہیے، جب سلام ہو تبھی جواب بھی ہو۔ ارے بھائی میں آپ نے سلام کیا یہاں پر، میں نے جواب دیا قادر بابو کی ٹی سٹال پر جا کر، جواب تو میں نے دیا، مگر آپ نے کیا سوچا، یار بڑے مولانا صاحب، بڑے مغرور پیر صاحب کے بیٹے آئے، سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ تو سلام تھا محبت بڑھانے کے لیے، محبت تو گئی ایک طرف کو، عداوت بڑھ گئی، نفرت بڑھ گئی، کھچاؤ بڑھ گیا۔ تو سلام اور جواب سلام کا طریقہ یہ ہے کہ جب سلام ہو تو فوراً اس کا جواب ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ سلام یہاں ہو جواب وہاں جا کر دیا جائے۔ تو بیٹا جب تم اتنے پہنچے ہوئے ہو، اب وہ بزرگ سوال کر رہے ہیں سرکار غوث اعظم سے کہ جب اتنے پہنچے تمہاری اتنی معلومات ہے تو یہ بھی معلوم ضرور ہوگا کہ جب سلام کیا جائے تبھی جواب ہونا چاہیے، یہ اتنے عرصے کے بعد آج جواب کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ کے ولی، چاہتا تو میں یہی تھا جواب دے دوں، لیکن یہ سوچ کر رک گیا کہ ایسی تنہائی میں اگر میں ماں کے پیٹ سے بول اٹھا تو میری ماں تڑپ جائے گی، میری ماں لگ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ماں کے ڈرنے کے خوف سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کے پیٹ سے جواب نہیں آتا پہنچا۔ یہاں سے درس ہے ان لوگوں کے لیے، یہاں سے سبق لینا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اپنے ماں باپ کو گالیاں بکتے، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نازیبہ کلمات ادا کرتے، جو اپنے ماں باپ کو خوف و ہراس کے ماحول میں رکھتے، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا گندا ماحول بنانا، اپنے والدین کے ساتھ ایسا گھٹیا رویہ، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنا، ایسے لوگ اپنے لیے جہنم میں کیسے انگارے برسا رہے اور اپنے لیے کیسے جہنم کے انگارے تیار کر رہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سلام کا جواب بھی نہیں دیا کہ میری ماں ڈر جائے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر داد ولی، تو ایک ولی تو وہ ہوتا ہے دنیا میں آنے کے بعد
پرہیزگاری، محنت و مشقت، اعمال خیر کر کے اللہ کا ولی بنتا. ایک ولی وہ ہے کہ جو ماں کے پیٹ سے اللہ کا ولی بن کر ماں کا ولی پیدا ہوتا. اور ایک ولی وہ ہوتا ہے کہ جسے ولی کی ایک نظر ولی بنا دیتی ہے. نہ ماں کے پیٹ سے اللہ کا ولی پیدا ہوا، نہ نماز پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ دیگر اعمال خیر کیے، نہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا وتیرہ بنایا، کچھ نہیں، بس ولی کی ایک نظر پڑ گئی. ارے پھر چلو بارگاہ بغداد میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نظر ڈالی، اور میاں ولی بھی کسے بنایا؟ کسی کو ہی بنا دیتے، کسی نمازی متقی کو بنا، نمازی کو بنا دیتے. چلو صاحب نہ ہے متقی و پرہیزگار، کم سے کم نمازی تو ہے. چلو صاحب نمازی کم سے کم کام تو اچھے کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، بنایا بھی ولی تو کس کو بنایا؟ چوٹے کو. اور جس وقت بنایا اس وقت بھی کام وہی کرنے آیا تھا. چلو بھائی رات میں کرتا تھا چوری، دن میں ولی بنا دیتے. یہ دن میں جیب کتری کرتا تھا، رات میں ویسے آیا تھا تو ولی بنا دیتے، کام کو بھی اسی کے آیا تھا. اور میاں میں تو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ سرکار غوث اعظم نظر تو بنائے. جس وقت ولی بنایا وہ تو دوسرے کمرے میں چپکا بیٹھا تھا. ارے بھائی کوئی آمنے سامنے آ گیا، سرکار غوث اعظم کے ہاتھ میں دے دیا، آمنے سامنے نظر ڈالی، کچھ دم کیا، اللہ کا ولی بنا دیا. بات سمجھ میں آتی ہے کہ میاں نے دم کیا، پھونک ماری، ولی بنا دیا. ارے بھائی ایسی بھی نظیریں ملتی ہے نا. دہلی میں حضرت خواجہ باقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک ہے، سنا ہے واقعہ؟ نہیں سنا ہو تو سبحان اللہ، نہیں سنا ہو تو مختصر سے سنا دیتا ہوں، مجھے آپ سے زیادہ جلدی ہے اس وقت. حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے بعد اپنے اولاد و وسائل میں مشغول ہو گئے، تنہائی میں چلے گئے. آپ کے کچھ مہمان آ گئے. مہمان آئے تو آپ کے یہاں جو باورچی تھا، خانسامہ تھا، کھانا پکاتا تھا، اس نے ان مہمانوں کو بڑے اچھی طرح سے بٹھایا، کھانا وانا کھلایا، ان کے سونے ہونے کا انتظام کیا، سارے کام کر دیے. اب صبح فجر میں حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں تشریف لائے، مہمانوں کو دیکھا، ارے تم کب آئے؟ کہا حضور ہم رات آئے. اچھا رات آئے، کھانا کہاں کھایا؟ نہیں حضور کے باورچی آپ کے خانسامہ نے بڑے اچھی طرح ہمیں کھانا کھلایا. اچھا کھانا کھلایا اور پھر سوئے کہاں؟ آرام کا. حضور اس نے آرام کا بھی انتظام کر دیا. اچھا ہمارا خانسامہ بہت بڑھیا، ہمارے باورچی نے بڑا اچھا کام کیا کہ تمہیں کھانا بھی کھلا دیا، تمہیں آرام کرنے کے لیے جگہ بھی دے دی، آرام بھی کرا دیا. خان صاحب ہم تم سے خوش ہوئے، بڑا اچھا کام کیا تم نے. کیا مانتے ہو؟ اللہ اللہ والے کبھی کبھی کھل جاتے، ظاہر ہو جاتے. ویسے اللہ والے اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی جذبات آ جاتے ہیں تو ظاہر بھی کر دیتے. خان صاحب ہم مانگ لیں. اب حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خان سامہ باورچی، وہ بھی کوئی عام نہیں تھا، وہ بھی دن میں ہزاروں سے ملتا. ارے بھائی جو ان کے پاس آتے تھے وہ ملتا تھا ان سے. انہوں نے کہا اچھا آج موقع ہے، پکا لو. حضور آپ بہت بڑا فرما رہے ہیں کہ جو چاہے مانگ لے، ذرا جملے پر نظر پڑ لے. حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلال میں آ گئے. ارے ہم سے کہتا ہے جملوں پر نظر کرو. ارے مانگ کیا مانگتا؟ باورچی رات کی اچھا حضور یہی ارادہ ہے تو اتنی ساری گزارش ہے
کہ مجھے اپنا جیسا بنا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کچھ نہیں مانگتا، دولت نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، کہیں کی گدی چاہیے، سلطنت نہیں چاہیے، بادشاہت نہیں چاہیے، اتنا چاہتا ہوں کہ اپنے جیسا بنا دو. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضرت خواجہ باقی باللہ مسکرائے فرمایا ابے کچھ اور مانگ لے، کچھ اور مانگ لے. خان صاحبہ نے ترسی ہوئی نظروں سے دیکھا، حضور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ بھی سوچ لیں. کہہ تو رہے ہیں کہ جو دل چاہے وہ مانگ لو. اب تو مانگ لیا. جس طرح آپ نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا تھا، میں بھی اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا. جو مانگا ہے وہ بھی چاہیے. اللہ اکبر. خان صاحبہ بھی اڑ گیا کہ حضور اب تو بدبولو آخر مانگ لیا، میں نے دینا ہے تو یہ دے لو، ورنہ اپنے جملے واپس لے لو، اپنی بات واپس لے لو، ورنہ جو مانگا ہے یہی لوں گا. تمہیں اللہ کے ولی بڑی طاقتیں ملتی ہیں، بڑی پاور ملتی ہے، بڑا اختیار ملتا ہے ان ولیوں کو. حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑا. اچھا وہ تو یہی چاہتا تھا کہ جس طرح یہ روحانیت کے اونچے مقام پر ہیں مجھے بھی وہی مقام مل جائے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منصب عطا فرمایا ہے ولایت کا، ایسا ہی منصب مجھے بھی مل جائے. اس کا نظریہ یہ رہا ہوگا. لیکن حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑا، حجرے میں لے گئے. تھوڑا وقت گزرا، حجرے سے نکل کر آئے تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان میں خواجہ باقی باللہ کون ہے اور اس میں خان صاحبہ کون ہے. وہ تو خالی باطن کا ہی تصور لیے بیٹھے ہوں گے کہ خالی میرے دل کی دنیا بدلے گی. حضرت خواجہ باقی باللہ نے دل کی دنیا بھی بدل دی اور چہرے کے تاثرات بھی بدل دیا، اپنے جیسے ہی بنا دیا. تو ایسے اللہ اس نے مانگا بھی نہیں مگر سرکار غوث اعظم نے عطا فرما دیا. نہ نظر ڈالی، نہ ہاتھ میں ہاتھ لیا، نہ پھونک ماری، کچھ نہیں کیا، بس چاہا اور عطا فرما دیا. اور ولی بھی عام ولی نہیں بنایا، ولایت کا اونچا منصب عطا فرمایا، ابدال بنا دیا. اچھا مجھے تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پوری حیات مبارکہ میں ڈکیتوں اور چوٹوں پر بڑا مہربان ہوئے. مفتی صاحب نے بھی ڈکیتوں کو سنایا. یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات مبارکہ کا ایک عجیب و غریب پہلو ہے کہ آپ کا واسطہ چوروں ڈکیتوں سے بہت بڑا، اور آپ نے بھی تڑا تڑ ولی بنایا. تڑا تڑ ولی، جو چور آیا ولی، جو ڈکیت آیا ولی. ایک چھوٹا راستے میں مل گیا، دامن پکڑ لیا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبہ شریف بڑا قیمتی پہنتے تھے، بڑا قیمتی جبہ شریف. اور معلوم ہے وہ جبہ شریف کتنے کا ہوتا تھا؟ معلوم ہے وہ جبہ شریف اس زمانے میں 5000 اشرفیوں کا ہوتا تھا. 5000 اشرفیاں سونے والی. خالی جبہ ہوتا تھا اتنا قیمتی سرکار غوث اعظم کا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5000 اشرفیوں کا اگر جبہ شریف پہن لیں تو آج سب انہیں غوث اعظم کہتے ہیں. اور ہم جیسے مولانا اگر 500 روپے کا پہن لیں تو لوگوں کی نظروں میں کھٹکتا. دیکھ لو مولانا لوگوں کو روٹیاں لگ رہی ہیں، کیسے کیسے جبے پہن کے آتے ہیں. ارے ہمارا تو 500 کا بھی نہیں ہے. سرکار غوث اعظم 5000 اشرفیوں کا پہنتے. ہمارا جبہ دیکھ کر کسی چوٹے کی نظر خراب نہیں ہوگی، نیت بگڑ نہیں جائے گی. سرکار غوث اعظم کا جبہ شریف دیکھ کر چوٹوں کی نیت خراب ہو جاتی تھی، ڈکیتوں کی نیت خراب ہو جاتی تھی. بنا لیا ارادہ، بڑا قیمتی جبہ ہے، ہاتھ آ جائے مالا مال ہو جائیں گے، مزہ آ جائے گا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات میں واز شریف کر کے آ رہے ہیں، پکڑ لیا
جبہ پکڑ لیا، اتار دو، اتارو جبہ۔ سنی مسلمانوں، ہم جیسا کوئی ہوتا تو یہی سوچتا کہ برابر میں حاجی دلاور پٹھان صاحب کا گھر ہے، حاجی جی آئیو ذرا جلدی سے۔ دائیں بائیں دیکھتے اور کوئی ہے نہیں، کوئی نہیں ہے تو گلی دیکھتے کون سی گلی پار نکل رہی ہے، کس میں بھاگنے میں آسانی ہوتی، بھاگنے کا مزاج بناتے، بھاگنے کا انداز ہوتا، بھاگنے کی سوچ ہوتی، ہم جیسا اگر کوئی ہوتا۔ لیکن چور نے، ڈکیت نے سرکار غوث اعظم کا جبہ شریف پکڑ لیا، اب غوث اعظم بھاگ نہیں رہے، غوث اعظم جبہ چھوڑا نہیں رہے ہیں، بلکہ دستے دعا دراز فرما دیے، مولا اس نے پکڑا تو بری نیت سے ہی ہے، نیت اس کی خراب ہی ہے، لیکن مولا تیرے محبوب بندے عبد القادر کا دامن پکڑا ہے، اب پکڑا ہے تو قیامت تک نہ چھوٹنے پائے، اب پکڑ لیا ہے تو قیامت تک نہ چھوٹے۔ اللہ اکبر، بنا دیا ولی، یہ چھوٹا بھی ہو گیا ولی، بچپن میں ڈکیتوں کو ولی، بڑے ہو گئے تو چوروں کو ولی۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ہے کہ جس پر نظر فرما دی، اور نظر کیا جس کی طرف توجہ فرما دی، اسے اللہ کا ولی بنا دی۔ تو ایک ولی ایسا بھی ہوتا، ایک تو وہ ہے کہ جو محنت و مشقت کر کے اللہ کا ولی بنتا، ایک وہ ہے کہ جو ماں کے پیٹ سے اللہ کا ولی پیدا ہوتا، اور ایک وہ ہے کہ جس کو ولی کی نظر ولی بنا دیتی۔ لیکن ولی کی نظر ولی بنا دے تو پھر کام ولی والے ہونے چاہیے۔ اگر نظر پڑنے کے بعد پھر نظر آئے کہ بہکا ہوا ہے، بہک گیا، بالکل بہک سکتا۔ ارے کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو رسول پاک علیہ السلام کے عالم ظاہر سے پردہ فرمانے کے بعد مرتد ہو گئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اب بھی کہ جو اچھے غازی ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، نماز پنجگانہ کے پابند ہوتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اور نحوست پڑتی ہے چھوڑ دیتے۔ ایسا تو آج بھی ملتا۔ تو اگر کسی نے ولی نے نظر ڈال کر ولی بنا دیا تو اس کے بعد حالات ولی والے ہونے چاہیے، معاملات ولی والے ہونے چاہیے، اور ہم اور آپ ایسے ہی اللہ کے ولی کے دامن سے لپٹیں، ایسے ہی اللہ کے ولی کا دامن پکڑیں کہ جو صاحب ایمان بھی ہو اور متقی و پرہیزگار بھی۔ میں اپنی بات کو بالکل سمیٹ لیتا ہوں، اس لیے کہ میری ٹرین کا وقت بھی قریب ہے اور 12 بھی بج چکے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سب سے پہلے تو پورے خلوص دل کے ساتھ یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی والد گرامی حضور امیر اہل سنت کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، مکمل صحت یابی عطا فرمائے، اور ایک بار پھر وہ اپنے اسی مزاج میں اور اسی ماحول میں آ جائیں کہ آپ ایک بار پھر سورت کی دھرتی پر ان کا دیدار کر سکیں۔ تو میں اپنی بات کو بالکل یہیں ایک دم بریک کر دیتا ہوں اور روک لیتا ہوں، اور آخر میں اتنی گزارش میں ضرور کروں گا کہ ہمیں حضور امیر اہل سنت سے پیار ہے، ان سے عقیدت ہے، ان سے وابستگی ہے، تو جو حق و صداقت کا مشن ہمیں حضور امیر اہل سنت نے عطا فرمایا ہے، ہمیں اس مشن کو آگے بڑھانا۔ ہمارے درمیان کسی بھی معاملے کو لے کر آپسی اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارا ایک دوسرے سے مزاج نہیں ملتا، مزاجی اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارا ایک دوسرے کا کوئی خاندانی جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پر سنیت کی بات آ جائے، جہاں پر خانقاہی سنیت کو بچانے کا تذکرہ آ جائے، وہاں پر ہمیں ہر اختلاف کو بھلا کر صرف خانقاہی سنیت کو بچانے کے مشن پر کام کرنا۔
لہذا اور یہ خانقاہی سنیت کا مشن ہمیں اس دور میں حضور امیر اہل سنت نے عطا فرمایا ہے. ہمیں حضور امیر اہل سنت کے اس مشن کو، اس خانقاہی سنیت کے مشن کو آگے بڑھانا ہے، پروان چڑھانا ہے اور گھر گھر پہنچانا ہے. اور اس کے لیے ہمیں حضور امیر اہل سنت کی تصانیف پڑھنی پڑیں گی، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا اور ان کی تقاریر کو سننا پڑے گا. اسٹیج پر حضور امیر اہل سنت کی کتابیں بھی موجود ہیں جو اردو میں بھی ہیں، ہندی میں بھی ہے، پورا پیکٹ ہے، اردو کا بھی ہندی کا بھی 50 روپے کا پیکٹ ہے. اور حضور امیر اہل سنت کی تقریروں کی ویڈیو سی ڈی بھی یہاں موجود ہیں کہ جو ابھی حال ہی میں 1-1.5 مہینہ پہلے حضور امیر اہل سنت نے معرکۃ العرا خطاب فرمائے ہیں. اس کے باوجود کہ جنوری میں یہاں تشریف لائے، یہاں طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹروں کی رپورٹیں ہوئیں اور سارے ڈاکٹروں نے یہی کہا کہ بہت خطرناک حالات ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، بہت معاملہ پیچیدہ ہے. اس کے باوجود بھی آپ نے تقریباً 1 درجن تقریریں کی ہیں ابھی تک، جس میں ایک بہیلی شریف ضلع بریلی میں آپ کا ایک خطاب ہوا ہے بہت زبردست، جس کی سی ڈی میں یہاں لایا ہوں، ویڈیو سی ڈی یہاں اسٹیج پر موجود ہے. آپ حضرات جائیں تو حضور امیر اہل سنت کی تصانیف بھی لے کر جائیں اور حضور امیر اہل سنت کی ویڈیو سی ڈی کی تقریریں بھی یہاں سے لے کر جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خانقاہی اصلی اوریجنل سنیت پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں ایک گزارش میں یہ بھی کر لوں کہ نورانی جامع مسجد ہمارے سامنے ہے، یہاں رنگائی کا کام بڑی تیزی کے ساتھ اب شروع ہونے جا رہا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ دل کھول کر نورانی مسجد کے اس معاملے میں جو رنگائی کا کام ہونے والا ہے اس میں حصہ لیجئے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. اور سی ڈی 30 روپے کی. درود لاکھوں